بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ ایک بھکاری لوگوں سے بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ اس کو بھیک مانگتے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ یہ بھیک مانگتے ہوئے کافی دور نکل جاتا تھا، پر اس کو اتنی بھیک نہیں مل پاتی تھی کہ اس کا 2 وقت کا بھی گزارا ہو پائے۔ ایک دن یہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس کے اندر سکون بھی نہ ہو۔ کبھی کسی سے بھیک مانگنی پڑتی ہے تو کبھی کسی سے، اور لوگ باتیں بھی الگ سے سناتے ہیں۔ ایک دن یہ بھیک مانگتا ہوا ایک ایسی جگہ پر آ نکلا جہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک صوفی بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے آ کر صوفی بندے سے کہا کہ آپ تو کافی مزے سے بیٹھے ہیں، ہماری زندگی تو یہاں پر مشکلوں سے بھری پڑی ہے۔ صوفی بندہ عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے آنکھ کھولی تو سامنے دیکھا کہ ایک بھکاری کھڑا ہے۔ اس نے بھکاری سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بھکاری آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ صوفی بزرگ نے بھکاری سے کہا، تمہارے حلیے سے پتہ چلتا ہے کہ تم ایک بھکاری ہو۔ بھکاری نے جواب دیا کہ ہاں، میں بچپن سے ہی بھیک مانگ رہا ہوں۔ صوفی بزرگ نے کہا کہ بھیک مانگنا ٹھیک بات نہیں ہے۔ دوسروں کے آگے جو بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے وہ ساری زندگی ہاتھ پھیلاتا ہی رہتا ہے، اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تمہیں چاہیے کہ تم محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالو، نہ کہ بھیک مانگ کر۔ بھکاری صوفی سے کہنے لگا کہ جناب، وہ دن چلے گئے جب ہم مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ اب تو مجھ سے کوئی کام نہیں ہو پائے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے کوئی اچھا سا کام مل جائے، کم سے کم مجھے بادشاہ کے محل کے اندر ہی جگہ مل جائے۔ ویسے بھی اب 2 دن کی زندگی باقی رہ گئی ہے، خواہش ہے کہ یہی سکون سے گزر جائے، بس کافی ہے میرے لیے۔ صوفی نے بھکاری سے کہا کہ اس دنیا کی لذت تو فانی ہے، اصل حقیقی دنیا تو ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم آخرت کی تیاری کرو۔ بھکاری کہنے لگا کہ بادشاہ کے محل کے اندر جگہ ہی مل جائے، وہاں پر میں عبادت بھی کرتا رہوں گا اور ساتھ ہی لوگوں کی خدمت بھی۔ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ صوفی بزرگ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ جا، تجھے کچھ دنوں میں بادشاہ کے محل کے اندر جگہ مل جائے گی اور تم بادشاہ کے خاص بندوں میں گنے جاؤ گے۔ بھکاری نے کہا کہ اگر میں بادشاہ کے محل کے اندر نہیں پہنچ پایا تو میں سمجھوں گا کہ آپ جھوٹے تھے۔ صوفی بزرگ نے جواب دیا کہ درویش لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، جاؤ، تم بادشاہ کے محل کے اندر کچھ ہی دنوں میں پہنچ جاؤ گے اور تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ بھکاری نے کہا کہ اگر میری مراد پوری نہیں ہوئی تو میں آپ کے پاس کبھی واپس نہیں آؤں گا، اور میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ نے میرا دل بہلانے کے لیے بس کہہ دیا تھا۔ اگر میری مراد پوری ہو گئی تو میں آپ کے پاس ایک نہ ایک دن ضرور آؤں گا۔ بھکاری وہاں سے اٹھا اور بھیک مانگنے کے لیے بھٹکنے لگا۔ یہ سارا دن بھیک مانگ مانگ کر تھک چکا تھا، پھر ایک جنگل کے اندر آ کر سو گیا۔ رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا، تبھی اچانک اسے آوازیں سنائی دیں۔ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو اس کے پیچھے کچھ ہی دور پر 2 بندے کھدائی کر رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے اچھی جگہ ہمیں خزانہ چھپانے کے لیے اور مل ہی نہیں سکتی۔ بھکاری ان کی یہ باتیں چھپ کر سنتا رہا۔ اب بھکاری ان دونوں کی شکلیں بھی اچھی طرح سے پہچان چکا تھا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ آخر یہ لوگ ہیں کون۔ اس نے غور سے دیکھا تو ان دونوں بندوں کے پاس 2 خزانے سے بھرے ہوئے صندوق تھے، جو یہ کھدائی کر کے زمین کے اندر چھپا رہے تھے۔ یہ پوری طرح سے صندوق چھپا کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر تک بھکاری دیکھتا رہا کہ کیا پتہ یہ واپس آ جائے، پر وہ واپس نہیں آئے۔ بھکاری نے جا کر وہاں پر کھدائی کرنا شروع کر دی۔ کچھ دیر تک کھدائی کرنے کے بعد وہاں سے 2 سونے کے بھرے ہوئے صندوق نکل آئے۔ بھکاری نے سوچا کہ ان دونوں نے خزانہ کسی عام بندے کا نہیں لوٹا ہوگا۔ اس نے ان دونوں صندوقوں کو وہاں سے نکال کر ایک دوسری جگہ لے آیا، اور یہاں آ کر اس نے صندوق چھپا دیے۔ اب اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ بندے دوبارہ اپنا خزانہ لینے کے لیے ضرور واپس آئیں گے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد
یہ جنگل میں اپنی جگہ پر سو رہا تھا، تبھی وہاں پر رات کو وہی دونوں بندے اپنا خزانہ لینے کے لیے آ گئے۔ جیسے انہوں نے کھدائی کی تو وہاں سے خزانے کے صندوق غائب تھے۔ اب پہلا ساتھی دوسرے ساتھی سے کہنے لگا کہ تمہارے اور میرے علاوہ تو اس خزانے کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، یا تو تم نے نکالا ہے یا تو میں نے۔ پہلے ساتھی نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے خزانہ نہیں نکالا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں بھی اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خزانہ میں نے بھی نہیں نکالا۔ اب یہ دونوں کافی کشمکش میں مشغول تھے اور یہ ساری باتیں بھکاری آسانی کے ساتھ سن رہا تھا۔ پہلا ساتھی کہنے لگا کہ جیسے بادشاہ کو پتا چلے گا کہ اس کے محل سے خزانہ چوری ہو گیا ہے، وہ پورے ملک کے اندر خزانہ لازمی ڈھونڈے گا اور پتہ لگائے گا کہ کس نے چوری کیا ہے۔ تمہاری اور میری موت تو پکی ہے، سوچو ہم اب کیا کریں؟ یہ دونوں ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو کوسنے لگے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ یہاں پر خزانہ نہ چھپاتے۔ کچھ ہی دیر بعد یہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب بھکاری کو یہ بات تو پتہ چل چکی تھی کہ خزانہ بادشاہ کا ہے اور ان لوگوں نے اس کو چوری کر کے یہاں پر دفن کر دیا تھا، اور اب یہ ان دونوں بندوں کو بھی خوب اچھی طرح سے پہچان چکا تھا، پر یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بندے آخر ہیں کون۔ جیسے ہی صبح ہوئی، بھکاری سیدھا بادشاہ کے محل کے باہر چلا آیا۔ یہاں آ کر اس نے دربان سے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ دربان نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ کوئی بھکاری آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ کافی نیک اور خوش اخلاق بندہ تھا۔ اس نے کہا کہ اسے میرے پاس آنے دو، کیا پتا کسی غرض سے آیا ہو۔ بھکاری کچھ دیر میں بادشاہ کے سامنے موجود تھا۔ بادشاہ نے بھکاری سے کہا کہ بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ بھکاری نے کہا کہ میں ایک رات جنگل کے اندر سو رہا تھا، وہاں پر دو بندوں نے آ کر خزانے کے بھرے ہوئے 2 صندوق چھپا دیے اور وہاں سے چلے گئے۔ میں نے وہاں سے وہ صندوق نکال لیے ہیں اور یہ میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا تو وہ خزانہ اس کے محل کا ہی تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تو معلوم بھی نہیں ہے کہ میرے محل سے خزانہ چوری ہو چکا ہے، یہ تو مجھے دوسرے ملک کے بادشاہ نے اپنے پاس امانت رکھنے کے لیے دیا تھا۔ اگر تم یہ خزانہ نہ لاتے تو میں تو پوری طرح سے برباد ہو جاتا۔ کیا تم ان بندوں کو پہچان لو گے جنہوں نے یہ خزانہ آ کر چھپایا تھا؟ بھکاری نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت، اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں انہیں اسی وقت پہچان لوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ پورے محل کے خادم، مشیر اور وزیروں کو یہاں پر اکٹھے کیے جائیں۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پر سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے بھکاری سے کہا کہ پہچانو ان میں سے وہ 2 بندے کون تھے۔ بھکاری نے ان کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب سب لوگ خوف کے مارے کانپ رہے تھے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی قیامت نہ ٹوٹ جائے۔ اسی دوران بھکاری نے ان 2 بندوں کو پہچان لیا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ 2 بندے تھے، یہ بادشاہ کے خاص بندے تھے جو خزانے کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو بلا کر کہا کہ کیا آپ نے چوری کی تھی؟ یہ دونوں کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اب سچ تو سامنے آ چکا ہے، ہاں ہم نے ہی چوری کی تھی، بلا شک ہم بھٹک گئے تھے، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ ان دونوں کو عمر بھر کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے اور بھکاری کو انعام کے طور پر سونے اور زیورات سے لاد دیا جائے۔ اور بھکاری سے کہا کیا تم میرے مشیر بننا چاہو گے؟ بھکاری نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ساری زندگی بھیک مانگتا رہا اور اسی دن کا انتظار کرتا رہا کہ کم سے کم باقی زندگی میری اچھی طرح سے گزر جائے، اور آج مجھے میرے رب نے اچھائی کا صلہ دے دیا ہے، بلا شک میں آپ کا مشیر بننا پسند کروں گا۔ پھر بادشاہ نے بھکاری کو اپنا مشیر بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں کبھی رد نہیں فرماتا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی قسم ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔